کس نے کمپلینٹ فائل کی ہے؟ جی میں آپ نے کی ہے. کیا اس میں گرامی آپ کا؟ وعلیکم السلام. جی میرا نام اسد عمر. اسد عمر. اچھا بڑا مشہور نام ہے. جی کہ جو کہوں گا سچ کہوں گا. جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا. جی اب بتائیے کیا ہے. جی میں نے 2 سال پہلے گریجویشن کیا, اور گریجویشن کرنے کے بعد جو ہے وہ میری مدر نے, کیونکہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو گئی تھی آج سے 8 سال پہلے 2010 میں, تو ان کی ڈیتھ کے بعد یہ ہوا کہ ہماری کمپنی بہت اچھے طریقے سے ڈیولپ تھی اور وہ چل رہی تھی, اور جو ہے وہ ماما کو کسٹورین بنایا گیا اور ان کو ڈیلیور کی گئی انٹل جب تک میں ینگ نہیں ہو جاتا اور وہ مجھے ڈیلیور کی جائے. تو یہ ہوا کہ وہ پراپرٹی جب ماما کے پاس آئی تو ظاہر سی بات ہے اس وقت کوئی بڑا نہیں تھا جو اس کو چلاتا, تو ماما نے یہ کیا کہ وہ پراپرٹی اپنے بھائی کو ہینڈ اوور کی کہ جب تک میرا بیٹا جوان نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس پراپرٹی کو چلائیں, اس کمپنی کو چلائیں, اس کو ڈیولپمنٹ کریں, اور جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو میں ایز اے کسٹورین ہوں, کیئر ٹیکر ہوں, میں اسے ڈیلیور کر دوں گی. تو جب ماموں نے اس کمپنی کو لیا تو کمپنی جو ہے وہ ویل ڈیولپ تھی, بہت اچھے طریقے سے چل رہی تھی, اور ماموں نے یہ کیا کہ اس کو ڈے بائی ڈے ماموں کے پاس آنے کے بعد وہ لاس کرنے لگ گئی. اسی طرح ہمارے 2 پلاٹ بھی تھے اور ایک گھر بھی تھا, وہ بھی سیل آؤٹ ہو کر اسی کمپنی میں لگ گیا. اور جب میں نے کمپنی اسٹارٹ کی 2 سال پہلے تو ہمارے پاس اتنی بھی انکم نہیں تھی کمپنی کی کہ ہم اپنے امپلائیز کو سیلری دے سکیں. اور پھر جب میں نے سلولی ان چیزوں کو دیکھا, اور سدرا میرے ساتھ کیونکہ ہیلپ کر رہی تھی اور انہوں نے مجھے ساری چیزیں بتائیں, اور جب میں نے اس کیس کو سرچ کیا تو مجھے پتا چلا کہ وہ سب کچھ ماموں کے گھپلوں کی وجہ سے ہوا, اور ماموں نے لاکھوں روپے کے گھپلے کیے. اور جب دیکھا ماموں, جب دیکھو اس میں سے ڈفرینٹ کمپنیز تھی, ان کو چیک جا رہے تھے, بینک ٹرانزیکشنز آ رہی تھی, ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ آ رہے تھے کہ کمپنی سے ہم نے یہ امپورٹ کیا, یہ امپورٹ کیا. بیسکلی ہماری کمپنی یہ تھی کہ ہم چھوٹی کمپنیوں سے مٹیریل اٹھاتے تھے, ٹھیک ہے, اسے امپورٹ کرتے تھے اور پھر اسے ڈفرینٹ کنٹریز میں ایکسپورٹ کرتے تھے. تو یہ ہوا کہ وہ مال تقریباً 10 سے 15 لاکھ کا آتا تھا, اور جو بینک اسٹیٹمنٹ تھی اور جو چیکس جا رہے تھے وہ 1 کروڑ کے جا رہے تھے. اسی حساب سے جب وہ میں نے تمام اسٹیٹمنٹ چیک کی تو جو ہے وہ ہمارے پاس کروڑوں روپے کا ہماری کمپنی کو لاس آیا, اور اس کی مد میں ہماری تمام جو پراپرٹیز اس کے علاوہ تھی, پلاٹ تھے, جو کچھ وہ بک کر لگ گیا. تو میں یہ چاہتا ہوں, اور اس وقت جو ہے وہ میں نے اپنے ماموں کو اپنی فیکٹری سے باہر کیا ہے, اس لیے کہ وہ مزید میں نے 1 سال تک جب میں نے آ کر دیکھتا رہا. یہ باہر کرنے کا پہلے تو آپ مجھ سے پرمیشن لیں, کیونکہ آپ کو تو کوئی رائٹ ہی نہیں ہے ابھی باہر کرنے کا ماموں کو. میں اس کمپنی کو چلا رہا ہوں ایز اے اونر, آپ کو رکھنے والی میں, ٹھیک ہے, آپ کے پاپا کے بعد اس بندی کو رکھنے والی میں. میری بنتی تھی, اور یہ ماما جو ہیں ان کے اندھے یقین میں اپنے بھائی کے, وہ کچھ بات کو کوئی بات نہیں سنتی ہے میری. اندھا یقین تو آپ پہ بھی کیا میں نے آپ کو اپنا خون سمجھ کر وہاں بھیجا, اور آپ نے کیا کیا, آج ایک تھرڈ پرسن کو, اس کو آپ نے ہتھیار بنا کے آپ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ, آپ مجھے کہاں لے آئے یہاں پر. جج صاحب ہوا یہ کہ ماما آپ کو پوری بات نہیں پتا, ہماری کروڑوں روپے کی پراپرٹی انہوں نے وہ کر لی. اچھا آپ یہ بتائیں ماموں کو کہ یونیورسل سپلائر اور کو کون ہے, بتائیں ماموں آپ. یونیورسل سپلائر وینڈر تھا وہ جو کچھ عرصے تک چلتا رہا, اس کے بعد اگر اس نے کام کچھ اچھا نہیں تھا تو اس کو ہم بند کر دیا اس کو.